ایک گڈ نیوز آپ کو مجھے دینی ہے. میں کبھی کبھی الکوہول پیتا تھا ایک وقت میں، لیکن اب میں نے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں زندگی بھر میں الکوہول کبھی ٹچ نہیں کروں گا. تو پی کے تو میں ہو ہی نہیں سکتا، میں صرف کھا کے ہو سکتا ہوں. کیوں چھوڑا؟ بس میں یہی دوران میں مجھے لگا کہ نہیں، الکوہول ایک ایسی چیز ہے جس میں جب میں، کیونکہ میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 2 پیگ لے کے خوش ہو جاتے ہیں، میں روز نہیں پیتا ہوں، لیکن جب میں پیتا ہوں تو میں پھر پوری بوتل پی لیتا ہوں. زیادہ ہے. ہاں آپ کا ایکسپریشن سے مجھے سمجھ میں آیا. تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب آپ بہت زیادہ نشے میں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کچھ چیزیں بھی کرتے ہیں کبھی کبھی جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایسے کیسے کر لیا میں نے، ایسے کیسے بول دیا. کر دیا گیا آپ نے کچھ؟ نہیں، ایسا کچھ بڑا کانڈ نہیں ہوا ہے. لیکن مجھے تو، آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے نا، تو وہ اچھی بات نہیں ہے. جو چیز آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھے آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے. کہ انسان کے ذہن میں، دماغ میں، ان دا برین دیر از اے انہیبیٹری سینٹر. انہیبیٹری سینٹر کا مطلب یہ سینٹر آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ سینٹر کہیں گا یہاں مت کرو، بیت الخلاء میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ. جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو انہیبیٹری سینٹر کہیں گا کہ غلط بات مت کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو. جب آپ شراب پیتے ہیں یہ انہیبیٹری سینٹر از انہیبیٹڈ. یہ انہیبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے. اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں. وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے. اور آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں، یہ امریکن اسٹیٹسٹکس میں ہے، اکثر بلاತ್ಕಾರ کرنے والا یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک اکثر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. آج کی امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 8% امریکنز انسیسٹ کرتے ہیں. انسیسٹ مطلب اپنے رشتہ دار، قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا. یعنی ہر 12 امریکن کو آپ ملیں گے، امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا ہے، چاہے باپ بیٹی کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ. اسے کہتے ہیں انسیسٹ. اور یہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اکثر یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے، آئی ایم اے سوشل ڈرنکر. میں اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا ہوں. نشے میں دھت ہونا حرام ہے، لیکن میں سوشل ڈرنکر ہوں، ایک پیک صرف مارتا ہوں بس، اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. آپ جب بھی شرابی کو ملیں گے اور اس کا انٹرویو لیں گے، کوئی بھی شرابی یہ نہیں کہیں گا کہ میں شراب پینا شروع کیا شرابی بننے کے لیے. وہ ہمیشہ سوشل ڈرنکر جیسا شروع کیا اور چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو جاتا ہے الکوہولک. اور جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی سوشل ڈرنکر سے ملو جو 1 سے زیادہ سال سے پی رہا ہے شراب، اور اس کا انٹرویو لو اور اس سے پوچھو کہ کم از کم ایک بار تم نشے کی حالت میں تھے کیا؟ نہیں، کم از کم ایک بار تو نشے کی حالت میں ہوں گے، اور اسے قبول کرنا پڑے گا. اور اس ایک بار جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس وقت اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں، اگر زنا کرتے ہیں، اگر بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے اپنے ماجہ میں، جلد نمبر 4، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 3371 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، شراب سارے گناہ کی جڑ ہے. اٹ از دا مدر آف آل ایولز اینڈ اٹ از دا موسٹ ایول آف آل ایولز. مطلب سارے گناہ کی، سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب، مدر آف آل ایولز. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 3392 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشہ کرتی ہے،
وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3380 میں 3380 میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے، وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے، ڈسٹل کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں، اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے، یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت فرماتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں، اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے، اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا ایسوفیگس، کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک، کینسر آف دا باؤل، کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ایسوفیجائٹس، گیسٹرائٹس، پینکریٹائٹس، ہیپاٹائٹس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی، ہائپر ٹینشن، انجائنا، ایتھروسکلوسس، ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس، ایپوپلیکسی، فٹس، پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی، کارٹیکل ایٹروفی، سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارساکوف سنڈروم. اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈوکرائنل ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں. اینڈوکرائنل ڈیز آرڈرز مثال کے طور پہ ہائپر تھائرائڈزم، مکس ایڈیما. شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں، مائکروسائٹک انیمیا. ہو سکتا ہے زیف سنڈروم. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیز آرڈرز، تھرومبوسائٹوپینیا. اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے. مثال کے طور پہ میٹرونیڈازول جسے کہتے ہیں فلاجل، اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی، جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایمفیسیما، پلمونری ٹیوبرکلوسس، لنگ ایبسس. اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے، اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپڑے میں جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے. ہی کین ہیو لنگ ایبسس اینڈ ایمفیسیما. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں، اگر عورت پیتی ہے شراب، شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز. یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک اہم بیماری، اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے، ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم. آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی اسکن ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں. کئی اسکن ڈیز آرڈرز. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے، اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا، ہو سکتا ہے پیرونیکیا،
एंगुलोस्टोमेटाइटिस। सिर्फ बीमारों के हवाला दूंगा तो उसी के अंदर इंशाल्लाह घंटे निकल जाएंगे। वक्त के तकाजे की वजह से सिर्फ आखिरी बात कहूंगा शराब के बारे में, जो मेरे दोस्त कहते हैं, मेडिकल दोस्त, मेडिकल कलीग्स। आज डॉक्टर कहते हैं कि अल्कोहलिज्म, ये जो शराब है, जो आदमी शराबी है वो एक बीमार आदमी है। अल्कोहलिज्म इज नॉट एन एडिक्शन, इट इज अ डिजीज। जो शराबी है वो बीमार इंसान है। वो डॉक्टर ये नहीं कहते उसे बुरी लत लगी है, कहते बीमारी है। तो मैं कहता हूं इन डॉक्टरों से, अगर शराब पीना बीमारी है तो ये एक वाहिद बीमारी है जो टेलीविजन पे एडवर्टाइज होती है। इसका एडवर्टाइजमेंट होता है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, रेडियो में और टेलीविजन पे। ये एक वाहिद बीमारी है जो गवर्नमेंट को पैसा कमा के देती है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसका लाइसेंस्ड आउटलेट है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसकी वजह से कई लोग हाईवे पे मर जाते हैं। ये एक वाहिद बीमारी है जिससे घर में झगड़ा होता है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसका कोई जर्म या वायरल कॉज नहीं है। ये बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको।